بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں چینل عام مسافر۔ کافی کے بیج، ممبر، باغات، یونیورسٹی اور آبزرویٹری میں کیا چیز مشترکہ ہے؟ لیونارڈو ڈی ونچ اور فیبونیسی کو پرواز اور نمبرز کا خیال کہاں سے آیا؟ یہ سب اس پرکشش مسلم تہذیب کی کرامات ہیں۔ جس وقت یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا تو مسلمان سائنسی اور ثقافتی دریافت کے روشن باب تحریر کر رہے تھے۔ اس سے قطع نظر کہ اب یورپ مسلمانوں سے سائنسی لحاظ سے صدیوں آگے نکل چکا ہے، تاہم مسلم تاریخ کے اس روشن دور کی چند ایسی اہم ایجادات کا احوال جاننا یقیناً دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا، جس نے آج کی جدید ترین دنیا کی بنیاد رکھی اور آج ٹیکنالوجی کے لحاظ سے انسانی تاریخ کے سب سے اہم ترین دور سے مستفید ہو رہے ہیں۔ کافی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کافی جو آج دنیا کے مقبول ترین مشروبات میں سے ایک ہے، در حقیقت مسلمانوں کی ایجاد ہے، اور یہ کسی سائنسدان کا نہیں بلکہ عام چرواہے عرب کا کارنامہ ہے، جو اپنے جانوروں کو چروا رہا تھا کہ اسے ایک نئی طرز کی بیری ملی اور انہیں ابالنے کے بعد دنیا میں پہلی بار کافی تیار ہوئی۔ اس مشروب کی تیاری کا یہ پہلا ریکارڈ ہے، جس کے بعد بیج ایتھوپیا سے یمن پہنچا، جہاں صوفی بزرگ اہم مواقعوں پر اسے پی کر ساری رات جاگتے تھے۔ 15ویں صدی کے اختتام تک یہ مشروب مکہ اور ترکی سے ہوتا ہوا 1645 میں یورپی شہر وینس اور پھر دیگر ممالک تک پہنچ گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لندن میں پہلا کافی ہاؤس بھی ایک ترک شخص نے ہی اوپن کیا۔ کیمرہ۔ قدیم یونانیوں کا خیال تھا کہ ہماری آنکھیں کسی لیزر کی طرح شعاعیں خارج کرتی ہیں، جس کے باعث ہم دیکھ پاتے ہیں، تاہم جس شخص نے سب سے پہلے یہ جانا کہ روشنی آنکھوں سے نکلتی نہیں بلکہ داخل ہوتی ہے، وہ 10ویں صدی کے مسلم سائنسدان ابن الحشیم تھے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پہلا پن ہول کیمرہ ایجاد کیا اور پہلی لیب کو تشکیل دیا۔ شطرنج۔ شطرنج کی ایک قسم قدیم ہندوستان میں کھیلی جاتی تھی، مگر اس گیم کو ترقی آج کے دور میں ایران میں ملی، جہاں سے یہ یورپ اور ایشیا کے دیگر ممالک تک پھیل گیا۔ لفظ رخ بھی فارسی زبان سے ہی شطرنج کا حصہ بنا۔ پیراشوٹ۔ رائٹ برادرز سے لگ بھگ 1 سال پہلے مسلم موسیقار، انجینئر، شاعر عباس ابن فرانز نے ایک اڑن مشین کی تیاری کی متعدد کوششیں کی۔ 852 عیسوی میں اس نے قرطبہ کی عظیم مسجد کے مینار سے ایک ڈھیلے لباد اور لکڑی کے پروں کے ساتھ چھلانگ لگائی۔ اسے توقع تھی کہ وہ ایک پرندے کی طرح ہوا میں تیر سکے گا، مگر وہ ناکام رہا، مگر اس لبادے نے نیچے گرنے کی رفتار کم کر دی اور اس طرح دنیا کا پہلا پیراشوٹ وجود میں آ گیا۔ بعد میں 70 سال کی عمر میں اس نے ریشم اور عقاب کے پروں سے ایک مشین تیار کر کے پھر پہاڑ سے چھلانگ لگائی اور 10 منٹ تک کامیابی سے ہوا میں تیرتا رہا، تاہم اترتے ہی کریش ہو گیا، اور اس نے نتیجہ نکالا جو کہ درست تھا کہ اپنی ڈیوائس میں دم نہ لگانے کی وجہ سے لینڈنگ خراب ہوئی۔ صابن۔ نہانا دھونا مسلمانوں کی مذہبی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے انہوں نے آج کے دور میں استعمال ہونے والا صابن اپنے دور عروج میں ایجاد کیا۔ قدیم مصر اور روم میں صابن جیسی کوئی چیز استعمال نہیں ہوتی تھی، مگر یہ عرب تھے جنہوں نے سبزیوں کے تیل اور سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کے امتزاج میں مختلف خوشبوجات کا استعمال کیا۔ یہاں تک کہ شیمپو بھی انگلینڈ میں ایک مسلم نے 1759 میں متعارف کرایا۔ مشینیں۔ شافٹ ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کو جدید عہد کی مشینری میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، اور انسانی تاریخ کی اہم ترین میکینیکل ایجادات میں سے ایک مسلم انجینئر الجرازی نے کی، جس کے ذریعے پانی کو کنویں کی تہہ سے اوپر لا کر آبپاشی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 1206 میں ان کی کتاب سے ثابت ہوتا ہے والوز اور پسٹن کو بھی انہوں نے ہی ایجاد کیا، جبکہ انہیں روبوٹکس کا بانی بھی قرار دیا جاتا ہے۔ لباس۔ کپڑوں کی 2 تہوں کے درمیان کسی مٹیریل کی تہ بچھانے یا ذرہ بکتر کو نئی شکل دینے کے بارے میں واضح نہیں کہ یہ مسلم دنیا نے کب ایجاد کی یا اسے ہندوستان یا چین درآمد کیا گیا، مگر یہ واضح ہے کہ یہ مغرب میں صلیبی جنگوں کے بعد اس میں حصہ لینے والے جنگجوؤں کے ذریعے مغرب میں پہنچا۔ گنبد، ممبر اور دیگر تعمیرات۔ عیسائی دنیا کے گرجا گھروں میں گنبدوں کی تعمیر کا تصور بھی اسلامی تعمیرات سے ہی لیا گیا۔ یہ گول تعمیر اس طرز تعمیر سے کئی گنا بہتر تھا جو رومن استعمال کرتے تھے، کیونکہ اس کے ذریعے عمارت کو زیادہ بڑا، اونچا اور کمپلیکس کی شکل دینا آسان ہو گیا۔ اس کے علاوہ مسلم دنیا سے ہی ممبر، روز، ونڈو اور دیگر تکنیک یورپ نے اٹھا لیے، یہاں تک کہ یورپی قلعے بھی اسلامی دنیا کی نقل ہیں۔ سرجیکل آلات۔
جدید عہد کے متعدد سرجیکل آلات کی بنیاد 10ویں صدی کے مسلم سرجن الظواہری نے رکھی۔ ان کے نشتر، کینچیاں اور دیگر 200 آلات کی اہمیت کو آج کے عہد کے سرجن بھی مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے زخموں کو ٹانکے لگانے والا ایسا دھاگا بھی تیار کیا جو قدرتی طور پر جسم سے الگ ہو جاتا تھا، جبکہ انہوں نے کیپسول بھی ایجاد کیا۔ اسی طرح 13ویں صدی میں ایک اور مسلم طبی ماہر ابن نفیس نے دوران خون کی وضاحت کی، جبکہ مسلم ڈاکٹروں نے افیون اور الکوہل کے امتزاج سے ایسی سوئیاں تیار کیں جس سے کسی کو بھی بے ہوش کیا جا سکتا تھا، اور یہ تکنیک اب بھی استعمال ہو رہی ہے۔ ہوائی چکی یا ونڈ مل۔ ونڈ مل کو ایک ایرانی خلیفہ نے 7ویں صدی میں ایجاد کیا، جسے مکئی کی فصل کے لیے پانی کے حصول کے دوران استعمال کیا جا سکتا تھا، اور یورپ میں یہ چیز 500 سال بعد دیکھنے میں آئی۔ فاؤنٹین پین۔ پہلا فاؤنٹین پین 953 میں ایک مصری سلطان نے ایجاد کیا، کیونکہ وہ ایسا قلم چاہتا تھا جس کے داغ اس کے ہاتھوں یا کپڑوں پر نہ لگ سکیں۔ اس قلم میں موجود قلموں کی طرح سیاہی اندر ذخیرہ ہوتی تھی اور نب کے ذریعے اس سے لکھا جاتا تھا۔ نمبر اور الجبرا۔ دنیا بھر میں نمبروں کا سسٹم ممکنہ طور پر ہندوستان میں سامنے آیا، مگر نمبروں کا یہ انداز عربی کا ہے، اور یہ پہلی بار کاغذ پر ایک مسلم ریاضی دان الخوارزمی اور الکندی نے 825 میں استعمال کیا۔ الجبرا کا نام بھی الخوارزمی کے کتاب الجبر کے نام پر رکھا گیا ہے، جو تاحال استعمال ہو رہا ہے۔ مسلم ریاضی دانوں کا کام 300 سال بعد اطالوی ماہرین فیبونیسی کے ذریعے یورپ پہنچا۔ اسی طرح تکون اور الگورتھم کی تھیوری بھی مسلم دنیا سے ہی سامنے آئی۔ 3 کورس کھانا۔ علی ابن نفی، جنہیں زریاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے 9ویں صدی میں 3 کورس کھانے یعنی پہلے سوپ، اس کے بعد مرکزی پکوان مچھلی یا گوشت اور پھر میٹھے کا تصور پیش کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے شیشے یا کرسٹل گلاس بھی ایجاد کیے۔ قالین۔ قالین بھی اسلامی ماہرین کی جدید ترین سلائی کی تکنیک کی ایجاد تھی، جس کے ذریعے ان پر انتہائی دیدہ زیب نقش و نگار ابھارے جاتے تھے، اور وہاں سے ہی یہ یورپی ممالک میں پہنچے۔ چیک۔ جدید عہد کے چیک کی بنیاد عربی سک سے نکلی، یعنی ایسا تحریری وعدہ جس میں اشیاء کی ڈیلیوری پر رقم کا وعدہ کیا جاتا تھا۔ 9ویں صدی میں ایک مسلم کاروباری چین میں چیک کیش کرا سکتا تھا، جس کے لیے بینک بغداد میں کام کرتا تھا۔ زمین گول ہے کا تصور۔ زمین کے گول ہونے کا تصور زمانہ قبل مسیح میں قدیم یونانی سائنسدانوں میں بھی عام تھا، لیکن 9ویں صدی میں متعدد مسلم اسکالرز نے باقاعدہ طور پر اس نظریے کو مسلم دنیا میں گلیلیو سے 500 سال پہلے عام کر دیا تھا۔ زمین کے گھیر کے بارے میں مسلم ماہرین کا حساب اتنا درست تھا کہ 9ویں صدی میں ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ 40,000 سے زائد کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جو کہ موجودہ حسابات سے صرف 200 کلومیٹر ہی کم تھا۔ بارود۔ اگرچہ چینیوں نے سلفر گن پاؤڈر ایجاد کیا تھا اور اسے آتش بازی کے لیے استعمال کرتے تھے، مگر یہ عرب تھے جنہوں نے اس میں پوٹاشیم نائٹریٹ شامل کر کے اسے فوری مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ مسلمانوں کی اس ایجاد نے صلیبی جنگوں میں عیسائی افواج کو خوفزدہ کر دیا تھا، جبکہ 15ویں صدی میں مسلمانوں نے راکٹ اور تارپیڈو ایجاد کیا، جس سے وہ دشمنوں کے بحری جہازوں کو نشانہ بناتے تھے۔ باغات اور ہربل ادویات۔ قدیم یورپ میں باورچی خانے اور ہربل باغات تھے، مگر یہ عرب تھے جنہوں نے اس خیال کو ترقی دی کہ باغات کو خوبصورت اور ادویات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یورپ میں پہلا پھلوں سے سجا باغ بھی 11ویں صدی میں مسلم اسپین میں کھولا گیا تھا۔ مسلم باغات میں ٹیولپ اور کارنیشن جیسے پھولوں سمیت دیگر کو انتہائی